آداب دوستو، آج ہم نکلے ہیں قدیم شہر ٹیکسلا کی طرف، جہاں ہم آپ کو ٹیکسلا کی قدیم گندھارا سویلائزیشن کے جو کھنڈرات ہیں جن کے اوپر کافی کام ہو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اس وقت ہم داخل ہو گئے گرانڈ ٹرنک روڈ پہ۔ یہ تاریخی طور پہ امپورٹنٹ گزرگاہ رہا ہے۔ پہلی دفعہ اس کو تیسری صدی قبل مسیح میں چندر گپتا موریہ کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ بعد میں شیر شاہ سوری نے اس کو بہتر کیا، پھر مغل زمانے میں، پھر برٹش امپائر کے دور میں اس پہ بہت کام ہوا۔ تو یہ گرینڈ ٹرنک روڈ بیسیکلی ایک اہم تجارتی گزرگاہ رہا ہے اور ثقافت کا بھی ایکسچینج کا ایک اہم مرکز رہا ہے، تو اس لیے اس کی کافی اہمیت ہے۔ اب ہم ٹیکسلا شہر میں داخل ہو گئے جو کہ پرانا شہر ہے، اور ٹیکسلا شہر کے تاریخ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ 2500 سال سے یہاں پر گندھارا سویلائزیشن کا یہ مرکز رہا ہے۔ تو اس شہر سے ہم گزرتے ہوئے جولیا کا جو مقام ہے وہاں ہم داخل ہوں گے، جہاں ہم قدیمی جو تاریخی مناظر ہیں، وہاں کے آرکیالوجی ہے، آرکیالوجیکل سائٹس ہیں جن کو ورلڈ ہیریٹیج ٹرسٹ نے پوری طرح سے ان کو رینوویٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر۔ اب اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جی ہم یہ پہنچے ہیں ٹیکسلا آثار قدیمہ۔ یہ جولیا کا مقام ہے اور پرانا ٹیکسلا کا گندھارا سویلائزیشن کا یہ ایک مرکز تھا۔ اسکلپچرز یہاں پر ہوتے تھے، سنگ تراش، اس کو تخت شیلا کہا جاتا ہے۔ تخت شیلا مطلب 200 بریک سٹونز، تو یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور یہ بعد میں بگڑ کے ٹیکسلا بن گیا ہے۔ ایکچول نام اس کا ہے تخشلا۔ سو ہم تخشلا کے جولیا کے پاس کھڑے ہیں بیس میں۔ اب ہم اوپر جائیں گے یہاں سے۔ اب ہم جا رہے ہیں اوپر جا رہے ہیں۔ یہ کریم حیات کچھ بات کریں بھائی۔ تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں ادھر، اب دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے اس آثار قدیمہ میں۔ سنا تو بہت ہے اس کے بارے میں، کافی زیادہ ہسٹوریکل چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو آج آنے کا موقع ملا ہے اس طرف۔ زبردست۔ یہاں پہ بدھسٹ موناسٹریز بھی ہیں پرانی، اور ان کو ہم ایکسپلور کریں گے۔ دوستو، یہ واٹر سپلائی سکیم ہے جو کہ خانپور ڈیم سے نکالی گئی ہے، اور یہ پانی جاتا ہے اسلام آباد کے لیے۔ اسلام آباد یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو یہ اچھا خاصا بڑا واٹر کینال ہے۔ آگے جا کے مختلف فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان فلٹریشن پلانٹ سے پانی فلٹر ہونے کے بعد اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے یہاں سے سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، جولین اسٹوپا موناسٹری کا پلان یہ ہے۔ یہ موناسٹری ہے، کچن کا ایریا ہے، اسمبلی ہال، اور یہ اسٹوپا کورٹ۔ اس کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے، اس میں جو قدیم یہ سارا میپ تھا اس کو ریسٹور کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے یہ، 1980 میں اس کو اپ گریڈ کیا گیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں پوری تاریخ اس میں لکھی گئی ہے۔ اب مونسٹری جو ہے اس کی جو ہائٹ دیکھیں، یہ 97 فیٹ بائی 106 فیٹ۔ ایک اوپن کورٹ بھی تھا اس میں، جیسے نیچے ہم نے میپ میں دکھایا، اسی میپ کی طرح اس کو ڈسکرائب کیا گیا، اور اس کو پھر ابھی جو ہے وہ پوری طرح سے ریسٹور کیا جائے گا۔ جی اب ہم موناسٹری کے پاس پہنچ گئے۔ یہ اولڈ موناسٹری بدھسٹ زمانے کی، اب اس کو آپ دیکھیں پوری طرح سے ریسٹور کیا گیا ہے، ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اور اب ہم اندر جائیں گے، اور اندر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بیسیکلی اصل جو کام ہوا ہے ریسٹوریشن کا کام وہ اندر ہوا۔ اچھا، یہ جو وزٹر آتے ہیں یہ جو مٹی ہے وہ لے کے آتے ہیں، یہ متبرک مٹی ہے۔ چھوٹے چھوٹے میڈیٹیشن سیلس ہیں یہاں پہ، جو بدھسٹ مونکس آتے تھے یہ میڈیٹیشن کرتے تھے، باہر کی طرف دیکھتے تھے، مین اسٹوپا ہوتا تھا، اور یہاں
یہ سارے میڈیٹیشن چل رہے ہیں. یہ نیچے سر ان کی اس دور کی زبان لکھی ہوئی ہے، خروشتی زبان. خروشتی زبان. یہ نیچے لکھی. صحیح یہ والی ہے خروشتی زبان. ٹھیک ہو گیا. تو دوستو ہم انٹر ہو گئے ہیں مین انٹرنس میں. یہاں پہ آپ کو تاریخ والی ایک ٹیبلٹ نظر آئے گی. ریفلیکشن ہو رہا ہے تو اس میں تو میں آپ کو تھوڑی تاریخ کے بارے میں بتا دوں. یہ مین ایریا ہے اس مونیسٹری کا. یہاں پہ آپ کو مختلف ماؤنٹس نظر آئیں گے. آپ دیکھیں یہ ایک ایریا ہے. یہاں سے باہر ونڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں. خوبصورت باغ نظر آئے گا آپ کو اور یہ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے. اس کے نیچے ایک پائن باغ موجود ہے اور یہ بھی قدیمی باغ کہلاتا ہے. یہاں پر کچھ اور لوگ گھومنے پھرنے آئے ہیں. آپ دیکھیں بیچ میں یہ مچان جیسی چیزیں بنی ہوئی ہے، ماؤنٹس ہیں. یہاں پر ان کے متبرک چیزیں دفن ہیں اور وائٹ ہنس نے اس علاقے پر انویٹ کیا تھا 3rd سینچری AD میں. اس وقت یہاں پر کافی تباہی مچائی گئی تھی اور یہ آپ کو ایک مجسمہ نظر آتا ہے گوتم بدھا کا. اس کا سر کٹا ہوا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وائٹ ہنس کے حملے کے وقت یہ پورا ایریا ملیامیٹ ہوا تھا. اس کو پوری طرح سے انہوں نے ڈسٹرائے کیا تھا. بعد میں ایکسکیویشن کے بعد یہ چیزیں کھدائی کر کے نکالی گئی ہیں اور یہاں پر لگائی گئی ہیں. تو یہ تباہی کے آثار آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پر دیکھیں چھوٹے چھوٹے نقش و نگار بھی بنے ہوئے ہیں گوتم بدھا کے. اور یہ جو ایریاز ہیں، یہ جو ماؤنٹس بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ان کے متبرک چیزیں مدفون کی گئی ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کو 2 مجسمے نظر آتے ہیں. ان کی بھی باڈی کے اپر پارٹس کٹے ہوئے ہیں. یہ بھی اس اٹیک میں ہوا ہے. اور یہ دیکھیں یہ مراقبہ کے لیے کمرے بنائے گئے تھے. میڈیٹیشن سیلز ان کو کہا جاتا تھا. یہاں پر مختلف مونکس آ کے اپنا مراقبہ کیا کرتے تھے. یہ ایک مین کوریڈور کا ایریا ہے اور اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے. اس پیٹرن میں آپ کو یہ نقش و نگار بھی ملیں گے اور وہ ساری چیزیں جو یہاں پر ریسٹور کی گئی ہے یونیسکو اور گورنمنٹ آف پاکستان کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. اس کی ایک ڈسکرپشن بھی یہاں آپ کو نظر آئے گی. یہ ڈسکرپشن بیسیکلی اس ریسٹوریشن کا اور تاریخ کے حوالے سے بھی ہے. یہ جناب یہ مین کورٹ یارڈ کا علاقہ ہے، ایریا ہے. یہ سارے تاخچے بنے ہوئے ہیں یہاں پر چاروں طرف. دیکھیں یہ ہاسٹل ٹائپ ہے. مونیسٹری کا مین ایریا ہے. بیچ میں یہ جھیل ہوتی تھی اور ساتھ میں مونک سے بیٹھنے کی جگہ تھی. چھوٹے چھوٹے آپ کو رومز ملیں گے آئسولیشن میں. اس طرح کے کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مونکس جو ہے نا بیٹھتے تھے. اور ان کمروں میں ہر کمرے میں یہ تاخچے بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ وہ چراغ وغیرہ رکھتے تھے، روشنی کے لیمپس رکھتے تھے اور یہاں بیٹھ کے مراقبہ بھی کرتے تھے. اور اپنی جو بھی ہاسٹل کی لائف ہے یہ تھی ان کی. اور باہر میں اوپن کورٹ یارڈ تھا اور نیچے پانی کا جو ہے وہ جھیل، پانی کی جھیل، واٹر لیک بنا ہوا تھا. یہ بھی ایک اوپننگ ہے. یہاں پر دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے. اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. یہ ریسٹوریشن کے بعد دیکھیے یہاں پہ بھی لیمپ رکھا جاتا تھا رات کو اور کافی شمعیں جلتی تھی ارد گرد پورے ایریا میں. اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ سارے ان کے رومز تھے مونکس کے اسٹے کا. ایک ہاسٹل سمجھ لیں، ایک ہاسٹل تھا. یہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام تھا اور یہاں ان کا رہائش کا بھی انتظام تھا. یہ جب بھی آتے تھے گھومنے یہاں پہ اسٹے کرتے تھے. یہاں پہ اپنا سارا جو ہے وہ عبادات بھی کرتے تھے، میڈیٹیشن بھی کرتے تھے اور درس و تدریس کا یہاں پہ سلسلہ بھی ہوتا تھا. دیکھیں جو مین ایریا ہے اس سے جب اندر آتے ہیں تو یہ ایریا ہے. یہاں پر بھی مونک ہوتے تھے. سامنے سٹور تھا، گو ڈاؤن بنا ہوا گودام چیزیں سٹور کرنے کی. یہ جگہ آپ دیکھیں یہاں پہ چیزیں سٹور ہوتی تھی اور یہ ان کا ایک خاص جو ہے وہ اچھی خاصی جگہ تھی. اور اس کے بعد یہاں سے اب اندر آئیں. یہ ایوان مجلس ہے. یہاں پر اسمبلی سمجھ لیں کہ یہاں پر بیٹھتے تھے، مل بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی تھی آپس میں. جو ہے وہ پورا یہ اسمبلی ایریا، اسمبلی ہال ہے. آپ دیکھیں کافی بڑا ہال بنا ہوا ہے. تو اس ہال میں یہ
सोशल डिस्कशन आपस के जो है बैठ मिलने जुलने के इंटरेक्शन की एक पूरा एरिया बना हुआ था, बहुत ही कॉम्पैक्ट लेकिन पत्थर से बना हुआ प्रॉपर मजबूत जो है ये स्ट्रक्चर है। ये जनाब कमरा नंबर 8 है। ये दूसरे कमरों के निस्बत छोटा कमरा है। यहाँ पे बेसिकली जितने भी मुजस्समे थे वो रखे जाते थे। यहाँ पे कहा जाता है कि 8 मुजस्समे होते थे, उसमें से 5 के आसार मिले हैं खुदाई के बाद, जब दूसरी सदी में इस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था मंगोल के हमले में। तो उसके बाद जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ पर 5 मिले थे, उनको यहाँ पे रखा गया है, लेकिन इनकी हालत भी काफ़ी, आप देखें, काफ़ी खस्ता है। ये कमरा नंबर 8 का है, खानका का ये छोटा कमरा था। ये देखिए इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी। द चैपल इन चैम्बर्स, चैम्बर 8, इसको चैम्बर 8 कहा जाता है, या कमरा नंबर 8। और ये सारी आपको इसकी हिस्ट्री मौजूद है। इसके ऊपर एक मचान बना हुआ है, एक शेडी एरिया है। यहाँ पे जो उनके बड़े की जो मॉन्क होते थे वो यहाँ पर आते थे, यहाँ बैठते थे, और जो उनके शागिर्द थे उनसे इस्तिफ़ादा करते थे। जी, अब हमने अपना टूर कंप्लीट किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस्लामाबाद से कोई 1-1.5 घंटे का ड्राइव है टैक्सिला जुलिया, और यहाँ एंट्री के लिए आपको पर पर्सन 300 जो है वो चार्ज करेंगे, और जितने भी बंदे होंगे उस हिसाब से 300 पर पर्सन यहाँ से फ़ी है। उसके अलावा अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई व्लॉग बनाना है या कोई वैसे तस्वीर कशी करनी है, तो उसके 500 आपको अलग से पे करने होते हैं। हमने इनको 500 इस वीडियो के भी पे कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया।